بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے کہ عاقلہ بالغہ مسلمہ لڑکی کا جو نکاح ہوتا ہے اس میں اس کی رضامندی لی جاتی ہے۔ اس کی رضامندی یعنی کہ اس کا راضی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں ایک بھائی نے مسئلہ معلوم کیا، انہوں نے اپنی قوم اور اپنی ذات بھی بتائی، لیکن یہاں مناسب نہیں ہے کسی کی قوم اور ذات کا ذکر کرنا، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے ہر قوم میں ہر ذات میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو اس طرح کسی کی قوم کا اور کسی کی ذات کا نام لے کر اس قوم کو بدنام کرنا، اس ذات کو بدنام کرنا، یہ نامناسب عمل ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی قوم اور ذات کا بتایا۔ انہوں نے اسٹوری یہ بیان کی کہ ایک چچا نے جو ہے اپنی بھتیجی کا اس طرح نکاح کروایا کہ ان سے پوچھنے کے لیے گئے، چچا یعنی وکیل بنے ہوئے تھے، چچا پوچھنے کے لیے گئے، چچا نے بھتیجی سے پوچھا کہ تمہارا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے ہزار مہر پر کر دیا جائے، تو بھتیجی نے انکار کر دیا، کہا کہ اس نکاح پر میں راضی نہیں ہوں، اور یہ نکاح اگر آپ کرتے ہیں تو لہذا اس کا وبال آپ کی طرف ہے۔ تو لہذا اس بھتیجی نے جو ہے چچا کو اس طرح کہہ کر جو ہے انکار کر دیا، اور انہوں نے چچا نے کیا کیا، زبردستی جو ہے اس شخص سے نکاح کروا دیا۔ اب بھائی کا پوچھنا یہ تھا کیا یہ نکاح شرعی تقاضے کے مطابق ہو گیا، یعنی شریعت کیا کہتی ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ نکاح منعقد ہوا یا نہیں۔ اچھا، ان کا بتانا یہ بھی تھا کہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس نکاح نامے پر دلہن نے سگنیچر بھی نہیں کیے، یعنی یہاں تک کہ اس کی ناراضگی کا اظہار ہے کہ اس نے سگنیچر کے لیے بھی راضی نہیں ہوئی، تو یہ نکاح شرعی اعتبار سے ہوا یا نہیں۔ تو آسان لفظوں میں دیکھیں، جب نکاح پڑھانے کے لیے ہم دلہن کے پاس جاتے ہیں، جب بعض اوقات ہمیں بھی جو ہے وکیل بنایا جاتا ہے دلہن کا، تو دلہن کے پاس ہم جاتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں، ان کا نام ذکر کرتے ہیں، ان کی ولدیت ذکر کرتے ہیں کہ فلانا بنت فلاں، کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کا نکاح اتنے ہزار مہر پر فلاں بن فلاں سے کر دیں؟ تو دلہن اجازت دیتی ہے کہ ہاں میری اجازت ہے یا میں قبول کرتی ہوں، میری طرف سے ہاں ہے۔ تو 3 بار ہم اس طرح ذکر کرتے ہیں، ذکر کر لینے کے بعد ان کے سگنیچر لیتے ہیں، سگنیچر لینے کے بعد پھر ہم دلہا کی طرف آ کر جو ہے خطبہ پڑھ لینے کے بعد دلہا سے ایجاب کرتے ہیں، دلہا جو ہے اسے قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا دلہن سے ہم اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، بعض دفعہ یا گھر کا کوئی سرپرست ہوتا ہے بڑا، اسے وکیل مقرر کیا جاتا ہے، جیسے چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، انہیں یا بھائی ہے یا والد صاحب ہے، انہیں وکیل مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں۔ جب دلہن سے اس طرح اجازت لیتے ہیں تو دلہن کی ہاں یعنی ہاں میں جواب ہونا یہ ضروری ہے، یعنی اس کی اجازت رضامندی ضروری ہے۔ اب جو یہ چچا نے اس طرح کیا کہ اپنی بالغہ عاقلہ یعنی سمجھدار بھی ہے، بالغ بھی ہے، اس جو ہے عاقلہ بالغہ مسلمہ بھتیجی کا جو چچا نے اس طرح جب پوچھنے کے لیے گئے، اس نے انکار کیا صراحتاً کہ میں اس نکاح پر راضی نہیں ہوں، اور اگر آپ کرتے ہیں تو سارا وبال آپ کی طرف ہے۔ تو انہوں نے نہ سگنیچر لیے، اس طرح وہ سگنیچر کرانے کی کوشش کی ہوگی، سگنیچر بھی نہیں کیے دلہن نے، اور وہ اس طرح وہاں چلے گئے اور جا کر زبردستی بس دلہا سے کر دیا۔ تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح منعقد نہیں ہوا، یاد رکھیں، کیونکہ جب دلہن سے اجازت لینے جائیں گے، دلہن ہاں میں اجازت دے گی، یعنی اقرار کرے گی، اجازت دے گی، اس کی رضامندی ضروری ہے۔ وہ اگر اس نکاح پر راضی نہیں ہے تو لہذا شرعی اعتبار سے یہ نکاح منعقد نہیں ہوا ہے۔ وہ لوگ ظاہر سی بات ہے گناہ گار ہوئے، اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اس طرح زبردستی کرنا، جبرن کرنا جو ہے اس طرح، اور نکاح جیسے عظیم کام جس میں انسان نے پوری زندگی گزارنی ہے، تو اس میں زبردستی کرنا، جبر کرنا، یہ انتہائی احمقانہ فیصلہ ہے، بے وقوفانہ انسان کا فیصلہ ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ جو ہے برادری بیس پر جو ہے یا ذات کی وجہ سے بس نہیں ہماری ذات کا لڑکا اسی سے کرنی ہے، یا ہماری قوم کا یا ہمارے خاندان کا ہے یا ہمارا رشتہ دار ہے، بس اسی سے تم نے کرنی ہے، بس ہم نے تم پر یہ لازم کر دیا ہے۔ اب خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ اس طرح زبردستی کی جا رہی ہوتی ہے، تو لہذا یہ انتہائی بے وقوفانہ احمقانہ فیصلہ ہے۔ انہیں پیار و محبت سے اس نکاح کے لیے راغب کیا جائے، راضی کیا جائے، پھر ان کی رضا لے کر جو ہے ان کی رضامندی لینے کے بعد جو پھر یہ نکاح پڑھایا جائے، تو لہذا ایسی صورت میں یہ نکاح منعقد ہوگا۔ بہرحال چچا کا اس طرح زبردستی جبرن بھتیجی کا پڑھایا ہوا یہ نکاح جو میں نے آپ کے سامنے سٹوری بیان کی، نکاح شرعی اعتبار سے نہیں ہوا۔ وہ جس بھی ذات، جس بھی قوم سے میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کی، انہوں نے اپنی قوم اور ذات بھی بیان کی تھی، بہرحال یہ نکاح منعقد نہیں ہوا۔ اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو
انہیں بھی چاہیے یہ نکاح تو ظاہر سی بات ہے ہوا ہی نہیں، تو لہٰذا اسے ختم کیا جائے اور شرعی تقاضوں کے مطابق اگر کرنا ہے تو اسی سے یا کسی اور سے نکاح پڑھایا جائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ چینل 100% اسلامک ہے، ہم اس پر اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ میری فیلڈ نکاح پڑھانا ہے تو اس طرح کے جو میرا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اور معاشرے میں بتانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اس فیلڈ سے وابستہ نہیں ہے تو ہر بندے کو اتنی نالج نہیں ہوتی، تو ہم اس طرح ویڈیو بنا کر بھی لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔